انسان کی زندگی اگر اس کو موت نہ آئے تو بڑھاپے تک وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ بچپن، اس کے بعد لڑکپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمری کی عمر، اور اس کے بعد بڑھاپا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، آپ کی احادیث میں، اس تمام دورانیے میں سے ایک جو حصہ ہے، ایک جو مرحلہ ہے، اسے بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان، آدم کا بیٹا، اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا، اپنے پاؤں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے لے۔ حتی یسأل عن 4 خصال، 4 باتوں کا وہ جب تک جواب نہیں دے گا، اس کے قدم نہیں ہل سکیں گے۔ پہلی چیز آپ نے فرمائی عن عمر فیما افناہ، کہ اے بندے، جو عمر میں نے تجھے دی وہ تو نے کہاں پر فنا کی، کہاں پر گزاری، کہاں ختم کی۔ وعن شباب فیما ابلاہ، تیرے عمر میں جوانی آئی، جوانی کا مرحلہ آیا، اسے کہاں پر گلایا، سڑایا، ابلاہ، پرانا کیا۔ سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو عمر ہے اس میں جوانی شامل ہے۔ جو پہلا سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا سوال کیا، اس میں تمام عمر پیدائش سے لے کر وفات تک شامل تھی، لیکن پھر دوسرے سوال میں جوانی کو بطور خاص ذکر کیا، بطور خاص پوچھا کہ عمر تو جہاں گزاری سو گزاری، جوانی خاص طور پر اس جوانی کو کہاں پرانا کیا، کہاں پر گلایا سڑایا، کن حرکتوں میں یہ جوانی تم نے اپنی اچھی بنائی یا برباد کی۔ اسی طرح آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، نوجوان صحابی تھے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں بھی آپ نے یہی ترتیب رکھی کہ سب سے پہلے حیاتو کا قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنے مرنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ لیکن پھر فرمایا وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس جوانی کی عمر میں وہ کون سی ایسی ایک چیز ہے، ایسی ایک صفت ہے، ایسی ایک خاصیت ہے کہ اسے تمام سائیکل سے الگ بطور خاص ذکر کیا گیا۔ پیسہ، جاہ، منصب، عزت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے ایک جوان آدمی کے پاس کم ہوں بنسبت بچے کے، بوڑھے کے یا دیگر لوگوں کے۔ تو جوانی میں جو وہ صفت ہے، جو وہ خاصیت ہے، جو وہ ایک چیز ایسی ہے جو کسی اور مرحلے میں نہیں ہوتی، وہ قوت ہے۔ اس کی جسمانی قوت بھی اور اس کی جذباتی، روحانی، ہر طرح کی جو قوت ہے، اس کا جو جوبن ہے، اس کی جو پیک ہے، وہ جوانی کی عمر میں ہوتی ہے۔ اسی لیے جوانی کو بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے انتہائی طور پر فوکس کیا کہ یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ پانی کا بہاؤ ایسا ہے کہ جو جس طرف بہا کر لے گیا اسی طرف انسان نے بہنا ہے۔ من شب علیہ شاب علیہ، جس نے جوانی جس راہ میں گزاری، اس نے بڑھاپا اسی راہ میں اس کو آئے گا، اس کو موت بھی اسی راہ میں آئے گی۔ اور ایک بہت بڑی ٹریجڈی آپ کہہ لیں، یا ایک بہت بڑی مسکنسیپشن کہہ لیں، یا ایک جو ہاتھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج کل، وہ کیا ہے کہ یہ موٹیویشنل سپیکنگ اور یہ نفسیات کے ماہرین اور دیگر اس طرح کے لوگ، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ یہ بہت فائدے کی فیلڈ ہے، کہ بعض اوقات ایک لفظ انسان کی زندگی بنا دیتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن اگر ہم صرف یہ کہیں کہ
جو موٹیویشنل اسپیکنگ ہے اس کا اگر خلاصہ میں ایک جملے میں لکھوں تو یو کین ڈو اٹ، آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے موٹیویشنل اسپیکنگ۔ لیکن اگر جوانوں کو، اگر ان لوگوں کو جن کو اپنے مستقبل کی فکر ہے، آپ صرف اتنا کہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، تو یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ یا اس کی زندگی بنائے گی یا اس کی زندگی برباد کر کے رکھے گی۔ آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، کیا آپ کو کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ باتیں آپ کو جدید یہ جو علوم ہیں یہ نہیں بتائیں گے۔ یہ باتیں آپ کو اللہ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، یا اسلام کے حوالے سے جو چیزیں منسلک ہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، تابعین کی زندگیاں ہیں، یہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا 7 لوگوں کو بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے ایک بندہ آپ نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا۔ ذرا سوچئے کہ جوانی کی عبادت اتنی اہم کیوں ہے کہ اس کو ایک عادل حکمران کے ساتھ، اس کو ایک مخفی صدقہ کرنے والے کے ساتھ، اس کو ایک محض اللہ کی خاطر محبت کرنے والے کے ساتھ، یعنی اتنی بڑی بڑی خوبیوں والوں کے ساتھ اس کو برابر کر کے عرش کا سایہ دیا جائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی جو قوت ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو خاصیت تھی، جو خصوصیت تھی، اس کا سب سے بڑا محل وہ عبادت ہے اللہ کی، کہ جو جوان اپنی قوت کو، اپنی صلاحیت کو اللہ کی عبادت میں صرف نہیں کر سکا، وہ اس کو کہیں اور اگر خرچ کرے گا بھی تو اس کا جو آخرت کا امتحان ہے کہ فی ما ابلا، یہ کہاں گلائی سڑائی تھی، اس میں یہ فیل ہو جائے گا۔ ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ ایک تابعی تھے، وہ جوانوں کو اکٹھا کیا کرتے اور فرماتے یا معاشر الشباب، اے جوانوں، بزرگ ہو گئے تھے، اکٹھا کرتے، ان کو پکارتے اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا کرتے کہ اغتنموا شبابکم، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ کیسے سمجھو؟ کہتے تھے جب کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں اور میری بزرگی کی یہ حالت ہے کہ میں صرف سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے ساتھ قیام کر سکتا ہوں۔ کیا سمجھ آئی؟ کہ وہ افسوس کرتے تھے کہ میری بزرگی اتنی ہو گئی کہ میں صرف 4 سپارے پڑھ سکتا ہوں قیام اللیل میں، تو تم لوگ جوان ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم واقعتاً جوان، ہم 4 سورتیں، 4 آیات، 4 سطریں ہی پڑھ سکتے ہیں قیام اللیل میں۔ یاد رکھیے جو عبادت ہم یہ کہتے ہیں نا بڑا عبادت گزار بندہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ 5 وقت کا نمازی ہونا اس کے مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے۔ فلاں بندہ 30 روزے رکھتا ہے، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دیتا ہے، حج کیا اس نے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، یہ اچھا مسلمان ہے، اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے۔ لیکن عبادت گزار ہونا، جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ رات کو کتنی نماز پڑھتا ہے۔ آپ سلف صالحین کی جتنی یہ چیزیں دیکھیں گے، جتنے ارشادات آپ دیکھیں گے کہ عبادت سے متعلق ان کے جتنے فرامین ہیں، اس کا ایک ہی آپ کو مقصود، منظور، اس کا ایک ہی مطلب سمجھ آئے گا کہ وہ تہجد کتنی پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی تھے، آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ مسجد میں سویا کرتے تھے، کنوارے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، تو مسجد میں آ کے سو جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی، لو کان یصلی فی اللیل، اگر یہ رات کو نماز پڑھ لیا کرے، مسجد میں سوتا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن اگر یہ رات کو نماز پڑھ لیا کرے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے رات کو نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جوان آدمی تھے، 2 دن نماز پڑھی، 4 دن نماز پڑھی، پھر چھوڑ دی، سستی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عبداللہ کو دیکھا، آپ کو معلوم تھا کہ یہ عبداللہ نے اب تہجد پڑھنی چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا یا عبداللہ، او عبداللہ،
لا تکن مثل فلان، تم فلاں بندے کی طرح نہ ہو جاؤ. کس بندے کی طرح نہ ہو جاؤ؟ کان یقوم اللیل فترکہ، ایک بندہ تھا وہ رات کو نماز پڑھا کرتا تھا لیکن اس نے وہ نماز پڑھنی چھوڑ دی. تم اس کی طرح نہ ہو جاؤ. عبداللہ سمجھ گئے کہ میری بات ہو رہی ہے، پھر نماز پڑھنی شروع کر دی. پھر عبداللہ کے بیٹے کیا بیان کرتے ہیں سالم رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ پھر ہم نے تمام عمر عبداللہ کو دیکھا کہ وہ رات کو انتہائی کم سوتے تھے اور ساری رات وہ قیام کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جوانی اپنی وہ اللہ کی عبادت میں گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو تہجد پڑھنی شروع کر دی. یاد رکھیے کہ یہ جو تہجد رات کی عبادت ہے، اس کا فائدہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو یہ پڑھتا ہو. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اے اللہ کے رسول انتہائی بھاری ذمہ داری آپ پر آنے والی ہے. کون سی ذمہ داری؟ نبوت کی. تو قم اللیل الا قلیلا، اس ذمہ داری کو ہلکا کرنا ہے، اپنی غموں کو اپنی حسرتوں کو دبانا ہے. قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ جاؤ، رات کو اٹھ کے قیام کرو. قم فانذر، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے. تو یہ جو رات کی عبادت ہے اس کے بے انتہا فائدے ہیں. جوانی جیسا کہ میں نے کہا یہ قوت، نشاط، حرکت اور جذبات اپنے جوبن پر ہوتے ہیں. تو ایک بہت بڑا چیلنج جوانی کی عمر میں کیا ہوتا ہے؟ عفت کی حفاظت کا، عصمت کی حفاظت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. آپ میں سے جو شادی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہو، اپنے فرائض ادا کر سکتا ہو، وہ شادی ضرور کرے. ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن له وجاء، جو نہ پورا کر سکے وہ روزے رکھے کہ یہ روزے شہوت کو توڑ دیتے ہیں. ایک بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے خاص طور پر ہمارے بزرگوں کو، کہ جو وسائل فحاشی کے، غلط کاری کے، گناہ کے اس دور میں ہیں اور جتنے آسان ہیں اور جتنے قریب ہیں وہ تاریخ انسانی میں شاید کبھی نہ ہوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان آیا اور آ کر کیا کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت چاہیے. میں دین کا ہر حکم مان سکتا ہوں لیکن میں اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، مجھے آپ اجازت دیجیے. آپ نے اسے سمجھایا کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی خالہ کے لیے، پھپھو کے لیے، مختلف رشتے گنوائے. اس نے کہا اللہ کے رسول میں پسند نہیں کرتا اپنے کسی بھی رشتہ دار کے لیے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، 3 کلمات آپ نے، 3 دعائیں اس کے لیے کی. اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس کے گناہ کو معاف فرما. وحسن فرجہ، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، اس کی حفاظت فرما. وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو بھی صاف کر دے کہ اس کے دل میں یہ خیال دوبارہ نہ آئے. تو دیکھیے اس دور میں جو نوجوان اللہ کے رسول کے سامنے آ کر، تصور کیجیے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر اجازت طلب کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہمیں اجازت دیجیے. صحابہ کرام تو اتنی اجازت مانگتے تھے، کہتے تھے اے اللہ کے رسول اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو وہ سسٹم ہی ختم کر دیں کہ ہم کسی کے ساتھ غلط کاری کر سکیں، ہمیں اس بات کی اجازت دیجیے. تو آج کے دور میں یہ فتنہ کم ہے کسی بھی حوالے سے؟ آج کے دور میں یہ فتنہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ جو والدین ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اور ایک اور موضوع سے میں باہر نہ نکل جاؤں، صرف اشارتاً بات کر دوں. یہ جو عشق کی بیماری ہے، محبت کی بیماری ہے، اس کا بھی فلسفہ بڑا عجیب ہے. یاد رکھیے اگر لڑکا گھر میں کبھی خود کہہ دے نا والدین کو کہ میری شادی کر دو، اس کے بعد تاخیر کرنا یہ آپ کا مسلسل گناہ ہے. یہ ایک منٹ کا گناہ ہے، بھلے تعلیم کے نام پر ہو، بھلے کسی اور نام پر ہو. جس روز لڑکا یا لڑکی خود گھر میں اس بات کہہ دیں کہ میری شادی کر دو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جو گناہ ہے وہ سارا والدین کے ذمہ ہے.
اور عمر رضی اللہ عنہ سے، اپنی بات نہیں کر رہا، عمر رضی اللہ عنہ سے، امام شافعی سے، تابعین کی جماعت سے ثابت ہے کہ جو بیٹا اگر جوانی کے ہاتھوں، جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کر لے، اس کا ذمہ کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہے۔ مریم علیہ السلام جوانی تھی، ان کے پاس فرشتہ آیا بڑی اچھی صورت میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس بھی جوانی تھی، ان کے پاس بھی زلیخا نے دعوت گناہ دی، تو کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ۔ تو نوجوانوں کے لیے تو نصیحت یہی ہے کہ انہوں نے اپنی اس قوت کو، اپنی اس طاقت کو دبا کے رکھنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نوجوانوں سے کہ تمہارے 9 خوبیاں تمہاری ہوں گی نا، لیکن جوانی کا ایک داغ ان 9 خوبیوں کو کبھی شمار نہیں کرنے دے گا۔ تو یہ سلف صالحین کی نصیحتیں، ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز کہ جو جوانی ہے، جیسا میں نے کہا جذبات کی عمر ہے، اس میں ٹھہراؤ لانا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے کہا مجھے وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرو۔ اس نے کہا یہ کوئی بات ہے غصہ نہ کرو، اس سے مزہ نہیں آیا اس بات کا۔ فردد مرارا، اے اللہ کے رسول وصیت کیجیے، کوئی کام کی بات بتلائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو، یہی بات تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ آپ نے بات ختم کر دی کہ دوبارہ نہ پوچھے۔ ایک اور بندہ ہے، آپ نے فرمایا ان لفیک خصلتین، تجھ میں 2 خوبیاں اللہ کو بہت پیاری ہیں، بہت پسند ہیں، الحلم والانا، تحمل ہے، بردباری ہے، اور ہر کام تو سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ جب فتنے برپا ہوئے، جمل و صفین کی جنگیں ہوئی صحابہ کرام کی، تاریخ کا دوسرا رخ ہمیں بتایا نہیں گیا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مدینہ میں 10,000 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، 10,000، اور ان جنگوں میں صرف 70 سے لے کر 80 صحابہ کرام شریک ہوئے۔ تو یہ باقی لوگ کون تھے؟ یہ وہ نوجوان تھے، نئے نئے اسلام لائے ہوئے، جو جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر تلواریں اٹھا کر نکل پڑے۔ یاد رکھیے جوانی کی جو عمر ہے، جذبات کی عمر ہے، ان پر قابو پانا انتہائی ضروری ہے، عبادت کے ذریعے، بڑوں کی رہنمائی میں رہتے ہوئے۔ اور جو شخص اپنی جوانی کو اس میں تحمل کرنا سیکھ گیا، بردبار رہنا سیکھ گیا، تو وہ اس کے فائدے بڑھاپے تک دیکھے گا۔ علی رضی اللہ عنہ جوانوں کو جمع کیا کرتے تھے، اس کے بعد کیا نصیحت فرماتے؟ لا تکونوا عجلا مذاجیع بذرا، عجلا انتہائی جلد باز، مذاجیع باتیں اڑانے والے، یہاں سے سنی فوراً آگے بیان کی، ایسا ہوا ویسے ہوا، بذرا فتنے کے بیج بونے والے۔ اور نوجوانوں جلد باز، باتیں اڑانے والے، فتنے کے بیج بونے والے مت بنو۔ فإن من ورائکم بلاء، تمہارے بعد ایسی ایسی مصیبتیں آنے والی ہیں جو کمر توڑ کر رکھ دیں گی۔ جوان خون ہوگا وہ اس میں ایسے بہہ جائے گا پانی کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا خوارج کے بارے میں، کیا؟ حدثاء الاسنان، عمروں کے کم ہوں گے، سفہاء الاحلام، عقلوں کے کچے ہوں گے۔ تو عقل کا کچا ہونا، عمر کا کم ہونا، یہ عیب نہیں ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ ہمیں ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ عموماً جوانوں کو یہ بات بڑی ناپسند ہوتی ہے، 2-4 بزرگ بیٹھے ہوں، وہ ان کو اپنے تجربے کی کوئی بات بتانا چاہیں، اس پہ غصے ہو جاتے ہیں آگے سے۔ تو یہ حقیقت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا چھوٹے لوگوں سے، اصاغر کے پاس جا جا کے لوگ علم حاصل کریں گے، اور وہ ہلاکت کا دور ہوگا۔ تو علم، تجربہ، یہ سب چیزیں بڑوں سے لیں، ان کی رہنمائی میں رہیں، تاکہ یہ جو جذبات ہیں، شہوانی جذبات ہوں یا شبہات کے جذبات ہوں، یہ دونوں اسی طور پر قابو رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری جوانیوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو بھی ان جوانوں کے ساتھ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اصحاب کہف جب غار میں گئے تو قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نوجوان لوگ تھے سارے، جو اپنا دین بچا کر ایک غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے۔ تو ان کی ایک دعا ہے جو قرآن مجید نے ذکر کی، جو ہر نوجوان کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے اللہ تو اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل فرما، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کر دے۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور تو ہمارے معاملے میں ہمیں رشد عطا کر۔ رشد کیا ہے؟ کہ ہمیں آگے راستہ نظر آنا شروع ہو جائے کہ ہم نے کس طرف جانا۔ ایک نوجوان کا جو سب سے بڑی مصیبت آپ کہہ لیں، اس کا سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ اس کا مستقبل، اس نے آگے جانا کہاں ہے۔ اسی ٹینشن کے ہاتھوں ہر بندہ دوسرا پریشان ہے۔ تو اس دعا کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کیجیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمارے معاملے میں ہمیں رشد عطا کر دے، ہمیں راستہ دکھا دے، ہمارا ہاتھ پکڑ لے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کے غموں کو حل فرمائیں گے۔ دعا جو ہے یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جو کچھ انسان مسائل اختیار کرے، دعا کو آخر دم تک جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔